السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک کا جو اجتماع تھا کراچی میں، جس میں لوگ سوال و جوابات کرتے تھے، تو ان سوال و جوابات میں ایک بندے نے ایک ایسا عمل کیا ہے، ایک ایسا کام کیا ہے جس کی وجہ سے میرے خیال میں اس کو سخت سے سخت سزا ہونا چاہیے۔ وہ شرعاً بھی بہت بڑا مجرم ہے اور قانوناً بھی بہت بڑا جرم کیا ہے۔ اس نے اجتماع میں لوگوں کے سامنے پاکستان کا نام جو ہے نا وہ بدنام کیا ہے، لوگوں کو پاکستان کا امیج جو ہے نا خراب کیا ہے، اور پوری دنیا اس کی اس ویڈیو کو دیکھے گا، اس سوال کو دیکھے گا، اس کے اس کام کو دیکھے گا، پھر وہ پاکستان کے بارے میں کیا سوچے گا۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک بہت بڑا ڈاکٹر ہے، بہت سنجیدہ انسان ہے، جس کا بہت بڑا مطالعہ ہے۔ عالم تو ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ مستند عالم نہیں ہے، وہ ڈاکٹر ہے اور اس کا مطالعہ بہت زیادہ ہے۔ تو دوستو، اس بندے نے جو اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے، اس نے جو کیا ہے، آپ تھوڑا اس کی باتوں کو دیکھیں اور پھر ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو جواب دیا ہے اس کو دیکھیں، اور پھر میں ایک چند باتوں کو بیان کرتا ہوں، آپ اس کو سنیں، پھر خود فیصلہ کریں کہ اس نے کتنا بڑا جرم کیا ہے۔ بھائی رفیع، آپ مانتے کہ خدا ایک ہے؟ جی مانتا ہوں۔ آپ مانتے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے؟ ڈاکٹر صاحب، میں مسلمان ہوں۔ آپ مسلمان ہیں؟ معذرت کرتا ہوں آپ سے، میں نے جھوٹ بولا کیونکہ مجھے ابھی جلدی گھر جانا تھا، تو سب سے پیچھے لائن میں کھڑا تھا، میں نے بولا کہ یار مجھے موقع ہی نہیں ملے گا، تب سوال ہو گیا۔ تو اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ نے بہت بڑا گناہ کیا۔ اگر سوال پوچھنے کے لیے آپ نے کہا کہ میں عیسائی ہوں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ میں توبہ کرتا ہوں اللہ سے، اللہ مجھے کلمہ پڑھیں گے؟ جی کلمہ پڑھو آپ اسے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کیونکہ سوال پوچھنا فرض نہیں ہے، آپ لائن توڑنے کے لیے جھوٹ بولے۔ لیکن خواہش تھی آپ سے سوال اور کرنا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے نا، کیا جہنم میں جانے کے لیے بھی آپ جھوٹ بول کے جہنم میں پہلا جائیں گے؟ برابر کہ نہیں؟ نہیں، میں پیچھے جہنم میں بھی لائن بڑی رہیں گی، بہت لمبی رہیں گی۔ آپ بولے مجھے پہلے جانے کا تو آگے کر دیں گے آپ کو۔ میں کراچی یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں نا، وہ گیٹ بند ہو جاتا ہے 1 بجے کے بعد، تو اس لیے۔ ارے گیٹ بند ہوگا تو صبح میں جانا کیا پرابلم ہے؟ یہاں تقریر چلتے رہیں گی ماشاءاللہ، آپ کو فائدہ ہوگا نا؟ جی جی۔ ہاں کہ نہیں؟ تو گیٹ بند ہونے کی وجہ سے آپ یہ کہہ رہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے، اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے۔ تو دوستو، آپ نے اس ویڈیو کو دیکھ لیا۔ اس بندے نے جو سوال کیا ہے، اس طالب علم نے، اسٹوڈنٹ نے جو سوال کیا ہے، وہ تو الگ بات ہے، 2 سوالات کیا ہے وہ تو الگ بات ہے، اس میں تفصیل سے نہیں جاتا، ویڈیوز یوٹیوب میں پڑھیں، آپ پورا ویڈیو یوٹیوب میں دیکھیں۔ لیکن میں جو بات عرض کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے، میرا مقصد یہ ہے کہ اس نے جو کام کیا ہے، جو غلط کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اس نے ایک سوال پوچھنے کے لیے، مطلب یہ کہ ان کو موقع دینے کے لیے، اس نے اپنے آپ کو عیسائی ثابت کیا کہ میں عیسائی ہوں۔ تو مسئلہ یہ ہے، فقہی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان مسلمان ہو اور وہ جان بوجھ کر اپنے آپ کو کافر کہے، مطلب یہ کہ آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کیا ہے، آپ مسلمان ہیں یا کافر ہیں، وہ کہے کہ میں کافر ہوں، یا یہ کہے کہ میں عیسائی ہوں اور حالانکہ وہ مسلمان ہو، اور یا یہ وہ کہے کہ میں ابلیس ہوں، شیطان ہوں، تو اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے، اور پھر اس نے بہت بڑا گناہ کیا۔ تو اسلام اور فقہ یہ کہتے ہیں کہ وہ فوراً کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کہے، اور اگر اس نے نکاح کیا ہو تو نکاح کا تجدید کرے، مہر جو اس نے مقرر کیا اس مہر کا بھی تجدید کرے۔ تو دوستو، یہ شرعاً اس کا مسئلہ ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ اس بندے نے جو کام کیا ہے وہ شرعاً بھی بہت بڑا گناہ ہے، مجرم ہے عند اللہ، اور قانوناً بھی بہت بڑا گناہ ہے کہ بہت لوگ جو سارا دنیا دیکھتے ہیں اس اجتماع کو، اور ان کے سامنے اس نے یہ کہا ہے کہ میں لائن کو توڑنے کے لیے یا اپنے آپ کو موقع دینے کے لیے سوال کا، میں نے اپنے آپ کو عیسائی کہا، اور مجھ پر جلدی تھا، میں یونیورسٹی میں طالب علم ہوں، پھر وہ گیٹ بند ہوتا تھا، اس لیے میں نے جلدی میں یہ جھوٹ بول کر آپ سے سوال کیا کہ میں جلدی ادھر پہنچ جاؤں اور یونیورسٹی چلے جاؤں۔ تو آپ خود اس سے انداز لگے کہ ہمارے پاکستان کے جو لوگ ہیں اور جو اسٹوڈنٹس کے ان کا کس طرح ذہن بنا ہے۔ 5 انگلیاں برابر نہیں ہے، اچھی بھی ہے بری بھی ہے، لیکن اس نے اجتماع میں کل عام یہ کام کیا ہے کہ اس کو میرے نظریے میں سخت سے سخت سزا دینا چاہیے،
پاکستان کے قانون حکومت کو بھی چاہیے، اور شرعاً تو اللہ تعالیٰ ان کو، وہ تو گناہ گار ہے ہی، اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو اس کو، اور یہ بھی سمجھو کہ اس نے جو گناہ کیا وہ کافر ہو گیا، اس نے کلمہ پڑھ لیا، تو اس سے پہلے جو اس نے ثواب کا جو کام کیا ہے، نمازی پڑھے ہے، تو اس میں اختلاف ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ سارے جو ہے ختم ہو گئے، سارے جو اس نے جتنے بھی نیک اعمال کیے وہ سارے ختم ہو گئے، ابھی سے وہ نیا جو ہے نا اعمال کریں گے، وہ اس کے عمل نامے میں لکھا جائے گا۔ بعض علماء کہتے ہیں نہیں، لیکن اختلاف اس میں اصل یہ کہ قول ہے کہ وہ سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو کتنا بڑا جرم ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا سزا دیا، تو قانون بھی اس کو سزا دینا چاہیے۔ تو میرا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کاموں سے نجات دلائے اور اس بندے کو ہدایت دے دے۔ جزاک اللہ خیر۔